ارشاد فرمایا پہلے قرآن سیکھو. اتنے دوست پڑے یہ بزرگ بھائی بیٹھے یہ سب جانتے ہیں کوئی بھی دنیا کا کام ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ ساؤنڈ چل رہا ہے، یہ کسی کو چلانا نہ آتا ہو تو یہ چل پڑے گا. دیکھو ایک بچے کو ہم نے مدرسے میں داخل کرایا، اس پر والدین کو بھی توجہ دینی پڑے گی، اس کو خود کو بھی محنت کرنی پڑے گی. اب قرآن مجید آقا اسلام نے فرمایا پہلے سیکھو پھر کیا کرو، پڑھو. ہم نے نہ خود سیکھا، ہم نے مطلب دنیا کے کام سیکھ لیے، مال کمانے کے گن سیکھ لیے، ایسے ایسے دھندے، سود کا کاروبار حرام، شراب کا، زنا کا، اور دھوکے فریب سے مال، چوری کا مال، گانے کی کمائی، اسی طرح بہت ساری چیزیں، کتے کی کمائی، عورت زناکار کی کمائی حرام. حرام کے جو ذریعے ہیں ان کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں آقا اسلام نے فرمایا پہلے قرآن سیکھو. ہم غور کریں، ہم نے سیکھا ہے قرآن سیکھیں. آپ کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہے ناظرہ قرآن سیکھیں. تو قرآن مجید زندگی میں ایک مرتبہ ناظرہ پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے. بچہ صبح جاتا ہے 8 بجے جاتا ہے، شام تک آتا ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں درسوں میں رہتے ہیں تو وہ اتنا پڑھتے ہیں ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں. ہم صرف کم از کم نیت کر لیں آدھا گھنٹہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گے اور سیکھیں گے. آدھا گھنٹہ کو اتنا ہے، دنیا کے کام کے لیے ہمارے پاس سارا وقت ہے. جب ہم قرآن خود نہیں سیکھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں لائیں گے مسجدوں میں، بلکہ مسجد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد یہ جنت کی کیاریاں، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے کام کیا ہے؟ مسجد میں بیٹا وہاں بیٹھنا، گیم کھیلتا رہے، کرکٹ کا میچ کھیلے، فٹ بال، گانے، فلمیں دیکھے، اس سے نہیں روکتے، ثواب والے کام سے روکتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کرو، کتنا دردناک واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، نمازوں میں حملے کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو آپ کا خون نکل رہا تھا. مولا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو آپ کا کیا ہے؟ خون نکل رہا تھا. نماز چھوڑی ہے؟ نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو یزید کے بارے میں آپ فرما دیتے کہ یزید لعنتی خبیث جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ زارہ بطول ہوں، مجھے وہاں پر تپتے سیاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ فرما سکتے تھے نا. جنتی ہے نا. امام حسین رضی اللہ نوجوانوں نے جنت کے کیا ہیں؟ بولے کیا ہیں؟ سردار ہیں. زور سے بولے کیا ہیں؟ سردار ہیں. اور بوڑھوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ بوڑھوں کے سردار ہیں، بڑی عمر والوں کے. تو آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ نے اپنے 6 مہینے کے شہزادے کو دین اسلام کے لیے ایسے ان کے سامنے لے کر گئے تھے اور ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ تیر مار دیا تھا. تیر والا ہے کوئی اس وقت باپ جو کشمیر میں وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر لے کر جائے اور کہے کشمیر والوں کو چھوڑ دو، اس بچے کو تیر مار دو، اس بچے کو تیر مار دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان دین اسلام کے لیے ذمہ داری نبھا کر دکھائی، وعدہ وفا کر کے دکھایا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ 17-18 سال عمر سی، 18 سال کی. کیا ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے نوجوان ایکسیڈنٹ کے ذریعے دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے کوئی بیمار ہو کر کوئی اچانک بیٹھا بیٹھا فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ کا شہزادہ حضرت قاسم رضی اللہ، آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ اپنے بازو قلم کرا دیے، لیکن آقا علیہ السلام کی آن اور اسلام کے لیے
اپنی جان قربان کر دیے. آج اذان آئے حی علی الصلاۃ، ہمارا کاروبار 10 منٹ کے لیے نہیں بند ہوتا. حی علی الفلاح، ہمارے گھر سے فلم نہیں بند ہوتی، ڈرامہ بند نہیں ہوتا، گانا نہیں بند ہوتا. کسی جگہ پر ڈھول بج رہا ہو، ڈھول کی کمائی بھی ناجائز و گناہ حرام بتائی گئی، یہ نہیں بند ہوتا. آج دیکھ لیں، شادی ہو بیاہ ہو، مسلمان وہ کام کر رہا ہے جس سے آقا اسلام نے منع فرمایا. اور آقا اسلام کا فرمان وہ لوگ غور سے سن لیں، کیونکہ جب انٹرنیٹ اور یوٹیوب میں بھی سننے والے حضرات وہ بھی توجہ فرمائیں. آقا اسلام نے فرمایا جس کام سے میں نے منع کر دیا جو اس سے نہیں رکے گا اسے عذاب ہوگا، اسے عذاب ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا، شیطان کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ کو راضی کرنا. ہم نے داڑھی رکھنی ہے تو آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے رکھنی ہے. یہ پگڑی پہنی ہے آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے پہنی ہے. زلفیں رکھنی ہے آقا علیہ السلام کے حکم پر. اب یہ جو داڑھی ہم رکھتے ہیں یہ کسی مولوی کی سنت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی یا آقا علیہ السلام کی؟ کس کی سنت؟ زور سے بولیں، کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب یہ سنت سمجھ کے رکھیں گے نا تو یہ داڑھی گناہوں سے روکے گی. جب نماز کو دکھاوے کی خاطر نہیں پڑھیں گے تو آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے. جیسے حاجی کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرمایا آقا اسلام نے حج کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ احتیاط کرو. اس کے بعد کیا کرو؟ احتیاط کرو. اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، حرام بھی کھائیں، ڈاکے بھی ڈالیں، چوریاں بھی کریں، گانے بھی سنیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری وقت میں شکلیں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے. آپ کے پچھلے 10 سالوں میں یہ واقعات گزر چکے. زلزلہ آیا، زمین کے اندر عورتوں کے دوپٹے نظر آئے تھے کہ نہیں؟ زلزلہ آیا، فرمایا میری امت کی شکلیں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہونے لگے، آقا اسلام بھی ہونے لگے. آقا السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ نماز پڑھتے ہوں گے. فرمایا ہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے پر عورتوں کا گانا سنیں گے، عورتوں کا گانا سنیں گے. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اب شادی ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی بھی محفل رکھتے ہیں،